معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاءتی حسن الخلق ملیح الوجہ، میں تینوں کی دساں میں کنوں ویکھیا ہے حسن الخلق، مخلوق میں سب سے حسین چہرہ تو میں نے آج دیکھا ہے، سب سے حسین چہرہ، قسیم وسیم وفی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف واذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ واذا صمت فعلیہ الوقار۔ یہ پوری روایت طویل، اس کا ترجمہ بعد میں ترجمہ علماء کے ذمہ رہا کیونکہ بات میری مکمل ہونے جا رہی ہے، ترجمہ کرنا ہے۔ تاجدار گولڑا کی زبانی، تاجدار گولڑا نے معبد کی اس پوری روایت کا ترجمہ کیا، کہنے لگے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ، سارے بولو ذرا، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، دو ابرو قوس مثال دسن، جتھے نوکی میاں دے تیر چھٹن، لبا سرخ آکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ اللہ اکبر۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں بات یہ ہے کہ محبوب جب کسی پر ایک نگاہ ڈال دیتے ہیں، محبوب جب کسی کو دیکھ لیتے ہیں، محبوب کی آنکھوں سے وہ محبت کا تیر نکلتا ہے کہ جو عاشق کے دل پر لگتا ہے، اور عاشق پھر پوری زندگی محبوب کے نغمے گاتا ہے، محبوب کے حسن کا وہ گھائل ہو جاتا ہے، محبوب کے حسن کا وہ زخمی بن جاتا ہے۔ ارے کیسے بن جاتا ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیسا فلسفہ ہے کہ آنکھوں سے تیر نکلے، دل پر لگے، بندہ زخمی ہو جائے؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں 2017 ہے، فیض آباد کی سرزمین ہے، پنڈی کا علاقہ ہے، فیض آباد کا میدان ہے، ایک ویل چیئر والا بابا بیٹھا ہے اور وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر رسول اللہ کی عزت کا نعرہ بلند کر رہا ہے، محبوب کی ختم نبوت کا پہرا دے رہا ہے، محبوب کی عزت کا پہرا دے رہا ہے۔ لاکھوں گولیاں چلتی ہیں، ہزاروں شل چلتے ہیں، ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں، لیکن بابا ہلتا نہیں ہے۔ بابا کہتا ہے دو ابرو قوس مثال دسن، جتھے نوکی میاں دے تیر چھٹن، لبا سرخ آکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ بابے کو کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، دسمبر کی راتیں ہیں اور کمبل ڈال کر اوپر سے پانی بھی ڈالا جاتا ہے، سخت سردی ہے، جسم ٹھٹر جاتا ہے، لیکن بابا پھر بھی کہتا ہے دو ابرو قوس مثال دسن، جتھے نوکی میاں دے تیر چھٹن، لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ 2020 آ گیا، بابا پھر فیض آباد پہنچتا ہے، 104 بخار ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے، اپنے بخار کے باوجود حضور کی عزت کا پہرا دیتا ہے، معذوری کو نہیں دیکھتا اور زمانے کو بتاتا ہے کہ ان سے وفا کر کے چلے جاؤ، قیامت تک تمہارا نام زندہ رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ بابا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، استاد صاحب دنیا سے انتقال کر گئے، استاد صاحب چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی کا جسم بچانے کے لیے فریزر میں رکھا جاتا ہے، او ایدہ پتر آ رہے امریکہ تو ایدہ جسم بچا لو کتے دے وچ بو نہ پہ جاوے۔ 48 گھنٹے گزر گئے، بابے کے چہرے کی خوشبو بڑھتی جا رہی ہے، بابے کے چہرے کا جمال بڑھتا جا رہا ہے۔ جنازہ چلتا ہے، عثمان نوری اگر مر جائے 10 مسجدوں میں اعلان کرنے پڑیں گے، تب جا کر 10 بندے جمع ہوں گے، لیکن بابے کا جنازہ اٹھتا ہے، کہیں اعلان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک کسی کا باپ بھی مینار پاکستان نہ بھر سکا، لیکن بابے دا جنازہ مینار پاکستان میں پڑ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا تاجدار گولڑا کہتے ہیں دو ابرو قوس مثال دسن، جتھے نوکی میاں دے تیر چھٹن، لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ اب کہتے ہیں لاہو مکھ تم مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن۔ ایک کو بند کرو جی، ایک کو بند کرو۔
لاہ مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن. گویا معنی یہ ہے کہ حضور نظر تو آ رہے ہیں لیکن حضور کے چہرے پر چادر پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں لاہ مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن. او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھڑ جو ہمرا وادی سڑ کریاں. اگر لاڈلے غلام ہونا تو حضور ضد بھی پوری کرتے ہیں. کوئی لاڈ کرے نا حضور کے سامنے کوئی ضد کر ڈالے پھر حضور ضد پوری کرتے ہیں. اور لاڈلا غلام اتنا ہے تاجدار گولراہ. یہ مہروی نسبت کے لوگ بیٹھے ہیں. تاجدار گولراہ پیر سید مہر علی شاہ اتنا لاڈلا غلام کہ جب لاہور کی سرزمین پر مرزا کانے سے مناظرے کی بات آتی ہے بابا وہاں پر پہنچتا ہے. اللہ اکبر. سارے کہنے لگے حضور تسی تقریراں کرو, حضور تسی تویز تاگے دو, ایک کیڑے چکرہ چھپے گئے. آپ نے فرمایا ہم سے وہ بغیرتی والی فقیری نہیں ہوتی. حضرت سیدنا تاجدار گولراہ لاہور کی سرزمین پر پہنچے. مرزا کے مقابلے میں اب وہاں پر موجود ہیں. مرزا کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے. آپ نے فرمایا قلم رکھ یہاں, جس کا قلم خود چلے گا اس کی تفسیر کو مانا جائے گا. سارے کہنے لگے بعد میں حضور اینا وڈا دعویٰ اینی وڈی گل کر دیتی. آپ نے فرمایا آج مہر علی شاہ کے سامنے اگر مردہ بھی لا دیا جاتا تو مہر علی شاہ مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیتا. اتنے لاڈلے غلام ہیں. جب عرض کرتے ہیں نا لاہ مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن, حضور مکھ دکھاؤ. محبوب نے چہرے سے چادر ہٹا دی اور چہرہ نظر آیا. پیر صاحب نے نعت کا آخری شعر لکھا اور پیر صاحب نے کہا سبحان اللہ. 571 والے تے نہیں آکھیا, پیر صاحب نے ادو ہی کہہ دیتا سی سبحان اللہ. ایہی نعت دا شعر جی حضور سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. فعل تعجب ہے, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں. یہ وہ محبوب کی وجوہ افضلیت میں سے ایک وجہ افضلیت ہے کہ جس کو قرآن فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, کہ کوئی وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے سب پر درجوں فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ نے محبوب کے حسن کے سبب سب کو اعلیٰ بنایا ہے. بس اس حسن کا شیدائی بن کے جینا ہے. اس حسن پر اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر دو. قبر بھی آباد ہے تو دنیا بھی آباد ہے. اللہ ہم سب کو محبوب کے حسن کا شیدائی بن کے جینا نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.